آنکھ صلی علی کہتے کہتے بھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے چینل کے ناظرین مرحبا سب مرحبا. ہمارے سلسلے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے میں آپ کی آمد. سب مرحبا. اللہ کا احسان، اللہ کا کرم، اس کا فضل کہ اس نے ہمیں اپنی عنایت سے دن کی آواز ہی میں یہ نیکیوں بھری محفل سے جانے کی توفیق عطا کر دی ہے. اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا، بے شمار احسان کیے ہیں. ایک احسان یہ بھی ہوا کہ ایک نیکیوں کی محفل سے جانے کی توفیق ہو گئی. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، آئیے مل جل کر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہماری نیتیں بھی خالص فرما دے، اچھی اچھی نیتوں کی کثرت ہمیں عطا فرما دے، اور ان نیکیوں میں ہمیں ایسی نعمت عطا فرمائے، احسان عطا، ایک اور احسان فرمائے کہ ہمیں اس میں اخلاص کی نعمت عظمیٰ سے مالا مال فرما دے. آنے والا دن، آنے والے دن اور وہ آنے والا دن جو اس زندگی کے بعد آئے گا، ان تمام ایام میں ہمارے لیے یہ نیکیاں نجات کا، رحمتوں کا، برکتوں کا، عافیتوں کا ذریعہ بنائے. چلتے ہیں، سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. دن کا آغاز ہے تلاوت کلام پاک کی طرف. آئیے بڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. صدق الله العظيم. جزاک اللہ خیرا واحسن الجزا. ماشاءاللہ ہمارے جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں ان میں ہر طرح کے اسلامی بھائی اور ہر عمر کے ہیں. مدنی منع بھی دیکھتے ہیں، سلسلہ لڑکپن میں جو ہیں وہ بھی
نوجوان جوان ضعیف افراد جو ہیں وہ بھی لکھتے ہیں. یہ ڈفرینٹ اسٹیجز ہیں نا لائف کی. برتھ ہوتی ہے, گروتھ ہوتی ہے, پھر میچورٹی آتی ہے, ڈکے ہو جاتا ہے, پھر ڈیتھ آ جاتی ہے. تقریباً ہم دیکھتے ہیں یہ لائف سائیکل تمام ہی چیزوں میں نظر آتا ہے ہمیں. اور یوں ہم مطلب گویا کہ منزلیں طے کرتے اور اس آنے والی زندگی کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں. ہمارے سیکنڈ منٹوں میں, منٹ گھنٹوں میں, اور گھنٹے دنوں میں, دن ہفتے مہینے سالوں میں تبدیل ہوتے چلے جاتے ہیں. تو تبدیلی ہے, تنوع ہے ہماری لائف میں بھی. اور جس انوائرمنٹ میں ہم رہ رہے ہیں آپ غور کیجیے گا, یہاں بھی تبدیلی ہوتی ہے. دن رات میں بدل جاتا ہے, رات دوبارہ دن میں تبدیل ہو جاتی ہے. موسم بدلتے ہیں, سردی, بہار, گرمی, خزاں آتے رہتے ہیں. اب موسم بہار کا آغاز ہو گیا ہے, ہوا جاتا ہے, سردیاں گزر چکی ہیں. تو ہر موسم کا اپنا ایک کیفیت ہوتی ہے. آپ نے شاید اگر آپ یہ نظر رکھتے ہیں تو آپ نے محسوس کیا ہوگا اپنے اطراف میں, اپنے انوائرمنٹ میں, کہ ایک نئی قسم کی فریشنس, نیونیس آپ کو نظر آ رہی ہوگی, نیا پن نظر آ رہا ہوگا, نکھار نظر آ رہا ہوگا. ظاہر ہے کہ پھیل, بوٹے, پتے, درخت وغیرہ نیا رخ اختیار کر رہے ہیں. نئے پتے, بیل, بوٹے, پھل پھول نکلتے ہیں, پھول کھلتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہوں گے. جانوروں میں بھی اس طرح کی عادات ہوتی ہیں کہ سردیوں میں سو جاتے ہیں, ہائبرنیشن میں چلے جاتے ہیں, اور پھر اس کے بعد ایک طویل, اللہ کا نظام ہے, قدرت ہے اس کی, تو ایک طویل مدت کے بعد پھر وہ جاگتے ہیں. تو کافی ایکٹیو, اور ایک مطلب پھر وہ ایکٹیویٹ ہوتے ہیں, انوائرمنٹ میں موو کرتے ہیں. یہاں بھی تبدیلی ہے, ایک نئی قسم کی لائیولینس محسوس ہوتی ہے, زندگی تن میں ایک نکھار, ایک بہار محسوس ہوتی ہے. موسم بہار ہے نا. ہم اپنی ظاہری بدن کو, اپنے ظاہری موڈ کو موسم کے حساب سے ماڈیفائی کر دیتے ہیں, اس کا ایفیکٹ قبول کرتے ہیں. جس طرح کا موسم ہوتا ہے اسی حساب سے بیہیو کرتے ہیں. گرمیوں میں گرمیوں جیسے کپڑے پہنتے ہیں, سردیوں میں سردیوں سے جیسے سوٹ کرتے ہیں وہ والے کپڑے پہنتے ہیں. باہر میں ہمارے طبیعت میں بھی ایک قسم کی ہمیں فریشنس محسوس ہوتی ہے. مگر کبھی مدنی جانے کے ناظرین یہ غور کیا ہے کہ ہمارے دل کا موسم تبدیل کرنے یا اس کی کیفیت کی طرف ابھی ہم نے دھیان کیا ہے؟ بہار تو موسم بہار آ گئی ہے, کیا ہمارے دل پر بھی بہار طاری ہو گئی ہے؟ غور کرنا چاہیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث شریف کا مفہوم ہے, جس کا خلاصہ میں عرض کر رہا ہوں کہ بے شک دلوں کو بھی زنگ لگ جایا کرتا ہے. تو عرض کی گئی کہ اس کی صفائی کیسے ہوتی ہے؟ تو فرمایا کہ تلاوت قرآن کرنے سے اور موت کو یاد کرنے سے. تو دل پر خزاں طاری ہے یا دل میں بہار چاہیے؟ آئیے قرآن شریف کی طرف بڑھتے ہیں, نیتیں کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل ہمیں اپنے کرم سے اس عظیم کلام کو, یہ جو اس کا کلام جو کلام ہے, کلام الہی ہے, اس کی ہمیں کثرت سے تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, سمجھ کر دل کی حاضری کے ساتھ. جی ہاں, پریزنس آف ہارٹ از ویری امپورٹنٹ ان دیز میٹرز. اس کے ساتھ ہمیں تلاوت کلام پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اگر ہم ذہن کی حاضری کے ساتھ, خشوع اور خضوع کے ساتھ تلاوت کلام پاک کرنے میں کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ عز و جل اللہ کے فضل و کرم سے نیکیوں کے پھلوں کا ذائقہ
ہم بھی چکھیں گے انشاءاللہ نیکیوں کے پھولوں کی خوشبو جو موسم بہار میں آپ بار بار محسوس کرتے ہیں انشاءاللہ تلاوت کلام پاک کی برکت سے جب ہمارے دل پر بہار ہو جائے گی اس کی لذت ہمیں بھی ملے گی. جو فریشنس ہو جو نیونیس ہمیں انوائرمنٹ میں محسوس ہو رہی ہے دل پر جب نئی بہار آئے گی بہار پر بہار آئے گی انشاءاللہ تو یہ ساری نیکیاں اور عبادتوں کی لذتیں جب ہمیں چکھنے کو ملیں گی انشاءاللہ تعالی تو ہمارا دل واقعی مدینہ بن جائے گا. آج کا یہی مدنی پھول ہے کہ خوب تلاوت کلام پاک کیجیے. آخر میں ایک حدیث شریف انشاءاللہ سنا کر پھر ہم نعت خان اسلامی بھائی کی طرف چلیں گے. مبلغ دعوت اسلامی مسکرا کر دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ. میں جنت میں لے جانے والے اعمال کی پیج نمبر 392 سے یہ آپ کو روایت پڑھ کر سنا رہا ہوں حدیث شریف. مزے کی بات یہ ہے کہ جو حدیث نمبر ہے وہ بھی 1100 ہے ماشاءاللہ. حضرت سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور سلطان بحر و بر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ جسے قرآن نے مجھ سے مانگنے سے روک دیا میں اسے سوال کرنے والوں سے افضل شے عطا فرماؤں گا. اور کلام اللہ عز و جل کو دیگر کلاموں پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسی اللہ عز و جل کی اپنی مخلوق پر فضیلت ہے. ماشاءاللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. مبلغ دعوت اسلامی ماشاءاللہ سید صاحب ہے کیا کہنے ہیں ماشاءاللہ. اچھا ڈویژن مشاورت کی نگران ہے باب المدینہ کی تمام جامعات کے. یہ تو ایسا ہے کہ پہچان جائیں گے شاید انشاءاللہ تعالی. باب المدینہ کی تمام جامعات کی بھی نگران ہے اور جامعۃ المدینہ پاکستان کی جو مجلس ہے اس میں بھی انہیں رکنیت کا شرف حاصل ہے. نوری کابینہ کے بھی رکن ہیں. سنت بھرے اجتماع میں فیضان مدینہ میں آپ نے انہیں شاید بیان کرتے بھی دیکھا ہوگا اور مدنی چینل پر درس فیضان سنت جی مدنی ہے ماشاءاللہ لیکن درس فیضان سنت آپ نے ان کو دیکھا ہوگا مدنی کام کرتے ہوئے. انہیں ہم بھی دیکھتے تھے مدنی انعامات کی مجلس کے حوالے سے بھی ماشاءاللہ انہیں ہماری مجھے جان پہچان ہے اس حوالے سے ان کی دیکھتے تھے ان کو کام کرتے بھاگتے دوڑتے ماشاءاللہ. اللہ ان کو اور برکت عطا فرمائے. آئیے میں آپ کو ملا دیتا ہوں ان سے پھر نعت خان اسلامی بھائی کی طرف چل گیا. نعت خان اسلامی بھائی بھی نئے ہیں پہلے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آئے نہیں. آج انشاءاللہ آپ کو یہ بھی تجسس ہوگا کون ہے ہوئے. سید ابو حامد یہ کنیت ہے ماشاءاللہ ان کی. سید ابو حامد محمد ساجد اتاری المدنی ماشاءاللہ کرم فرمایا ہوا ہے. جزاک اللہ خیرن. سلسلہ میں مرحبا آمین ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ سے کریں گے باتیں مگر نعت خان اسلامی بھائی سے کلام سن لیں. اچھا ہاں آپ ساجد بھائی سے کیسے باتیں کریں گے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کیسے باتیں کریں گے لیکن میری بھی ذمہ داری ہے میں بھی پوری کر دیتا ہوں. 02134942626 02134942626 اور 02134942526 02134942526 اور ایس ایم ایس کے لیے جی ہاں ایس ایم ایس کے لیے آپ 03012612176 03012612176 اور ای میل جی ہاں ای میل پر بھی آپ کین کیپ ان ٹچ ود اس بائی آئی ڈی feedback@madanichannel.tv. اس آپ ٹکٹ پر بھی دیکھ رہے ہیں یہ آئی ڈی ہماری. آئیے اسلامی بھائی کی خدمت میں چلتے ہیں. سلسلہ میں امن مرحبا ماشاءاللہ. کیا نیت ہے کیا سنائیں گے آج؟ اچھی نیتوں کے ساتھ الحمدللہ استاد زمان شمس سخن ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ایسا کچھ
بنایا ایسا تجھے خالق نے رہدار بنایا یوسف کو تیرا بنایا یوسف کو تیرا چمکتے ہوئے میں میری سالت کے چمکتے ہوئے میں ہی اسے مطلع انوار بنایا تو نے ہی اسے مطلع انوار بنایا اور سونے بنائے گئے سلطان کی خاطر بنائے گئے سلطان کی خاطر تمہیں سرکار بنایا نیکی خاطر تمہیں سرکار بنایا اور پوچھی تمہیں بھی اپنے رضانوں کی خدا نے پوچھی تمہیں بھی اپنے رضانوں کی خدا نے محبوب یا بنایا محبوب یا بنایا آدم کے صداقین بھکاری ہے بھکاری آدم کے صداقین بھکاری ہے بھکاری سرکار بنایا تمہیں سرکار بنایا سرکار بنایا تمہیں سرکار بنایا ان کے لب کی نچھاور تھی جس جس میں
میں حسن لال ترنگار بنایا تجھے شاد میں طرفدار بنایا کو تیرا ماشاء اللہ جزاک اللہ خیرا واحسن الجزا. چلے سید صاحب کی خدمت میں چلے چلتے ہوئے ماشاء اللہ. عارف بھائی نے سوال پہلا ہی سوال کر ڈالا انہوں نے بھاولپور سے. اسلامی بھائی سے کوشچن ہے کہ آپ کے مدنی ماحول میں آپ کو مدنی ماحول میں کتنا عرصہ ہو گیا ہے اور کس طرح ترکیب بنی؟ چلے پوچھ لیتے ہیں. عمر بتائیں سید صاحب. تقریباً عمر 35 سال. ماشاء اللہ. کتنا عرصہ ہو گیا ماحول میں؟ ماحول میں الحمدللہ 20 سال سے زیادہ تو ہو گئے. 20 سال سے زیادہ ہو گئے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یعنی 15-14 سال کی عمر میں ماحول میں آگے ہو گیا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو اب یہ بھی بتا ڈالیں کہ پہلے کیا تھے پھر کیسے ماحول میں آ گئے, کیا ترکیب ہوئی؟ ویسے تو جو رہائش کا سلسلہ تھا ہمارا پہلے حیدرآباد میں تھا. اچھا ماشاء اللہ. حیدرآباد سے حیدرآباد میں کافی یعنی ایک تعداد ہے اسلامی بھائی کی جو بھی میرے خیال میں, کیونکہ سلسلے میں بھی ایک سے زیادہ یعنی اسلامی بھائی تشریف لائے اور حیدرآباد کرتے رہے. خیر جاری رکھیں. ہوا یہ کہ ایک مسجد تھی لطیف آباد 5 نمبر میں جس کا نام تھا مصطفیٰ مسجد. جی جی. تو اس مسجد میں نمازوں کا سلسلہ تھا, آنے جانے کا سلسلہ تھا. اچھا ماشاء اللہ. تو نمازی پہلے سے ہی تھے مدنی ماحول سے پہلے سے؟ ہاں الحمدللہ نماز پڑھنے کا سلسلہ تھا. اور اس کی وجہ اچھا ارشاد. اس کی وجہ یہ تھی کہ بچپن میں میرے ہاتھوں میں کچھ دانے وغیرہ ہو گئے تھے. جی عید کے جو دانے ہوتے ہیں اس طرح کے. تو میرے بڑے بھائی الحمدللہ نمازی ہیں ماشاء اللہ. یہ نماز پڑھتے تھے ماشاء اللہ. تو انہوں نے مجھے ذہن دیا کہ اگر آپ نماز پڑھیں گے اللہ اللہ تو نماز میں ظاہر وضو بھی کریں گے تو اس کی برکت سے صفائی حاصل ہوگی, اور اس کی صفائی کی برکت سے انشاءاللہ اس مرض سے جو ہے نا آپ کا چھٹکارا آپ کو حاصل ہو جائے گا. ماشاء اللہ. تو یہ بات جو ہے نا وہ مجھے اس نے اثر انداز کیا, دل میں اتر گئی ماشاء اللہ. اور نمازوں کا سلسلہ شروع ہو گیا. اچھا نہیں تو اس کا پھر فائدہ ہوا؟ اس کا الحمدللہ نمازوں کی برکت سے آج تک دوبارہ مرض نہیں ہوا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ. سبحان اللہ. کیا کہنے. خیر تو پھر مسجد میں آنے جانا تھا. اور اس وقت ظاہر دعوت اسلامی کا کام اتنا تو نہیں تھا, ہمارے ہوں گے موبائل کے دن تھے اور پیغام پہنچ گیا تھا. تو وہاں مسجد میں ایک اسلامی بھائی نے اس حوالے سے انفرادی کوشش کی کہ فلاں مقام پر جو ہے وہ دعوت اسلامی کے امیر محمد الیاس قادری صاحب جو ہے تشریف لا رہے ہیں, اور مغرب کے بعد ملاقات ہوئی اور رات کو اجتماع ذکر و نعت. اس وقت یہ اصطلاح نہیں تھی اجتماع. تو وہ جو اسلامی بھائی تھے وہ کیسے ملے تھے؟ وہ مسجد کے اندر ہی, وہ جس طرح آج کل بھی ہمارے اسلامی بھائی ہوتے ہیں درس و بیان کا سلسلہ ہوتا ہے, ملاقاتیں کرتے ہیں, اس طرح کے اسلامی بھائی تو انہوں نے مجھے دعوت دی. تو ان کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے مغرب کی نماز کے بعد ایک مکان تھا اسلامی بھائی, ان کی چھت پر جو ہے وہ ملاقات کا بھی سلسلہ تھا. اچھا ٹھیک ہے. تو اب اس ذہن سے ہم نکلے کہ الیاس قادری صاحب سے ملاقات ہوگی. تو جس طرح ایک عام اسلامی کے ذہن میں خیالات آتے ہیں کہ بہت بڑا امامہ ہوگا, جبہ ہوگا اور زبردست شخصیت, اور تصور یہ بنتا ہے. اس حوالے سے جب ہم گئے اسلامی بھائی کے ساتھ تو جب زیارت کی تو بالکل ہی عکس پایا نا, اس کا بالعکس پایا کہ سادہ لباس ہے, سفید لباس ہے اور امامہ سادہ سا بنا ہوا ہے, چہرہ مولا ہوا ہے, مسکرا رہے ہیں. تو خیر زیارت کی, زیارت کرتے ہی الحمدللہ دل میں جو ہے محبت بیٹھ گئی اتر گئی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ملاقات کا شرف حاصل ہوا. حالانکہ میں ظاہر بہت چھوٹا تھا, بالغ بھی نہیں ہوا تھا. تو
امیر علیہ سنت نے ملاقات فرمائی، اچھے انداز میں ملاقات کی. تو اسلامی بھائی حضرت صاحب کو تحفے پیش کر رہے تھے، تو میں نے بھی حضرت صاحب کو، میرے پاس تھا نالین شریف کا کارڈ جو ہوتا ہے وہ پیش کیا. تو حضرت صاحب نے اسے چوم کر واپسی کر دیا. تو یہ بات بھی کافی فیل ہوئی، زمین نکل گئی. سب کا تحفہ قبول کر رہے ہیں اور میرا تحفہ قبول نہیں کیا، چوم کر واپس دے دیا. تو یہ مجھ میں ایسی مطلب کیا غلطی تو نہیں ہو گئی، کیا معاملہ کیا ہے؟ تو میں تھوڑا تجسس ہوا مجھے، اور وہ ہے کہ کہتے ہیں احساس کمتری بھی محسوس ہوئی کہ میرا تحفہ قبول کیوں نہیں کیا، وجہ کیا ہے. اس وقت تو ظاہر وجہ سمجھ میں نہیں آئی تھی، لیکن شاید اسلامی بھائی نے بھی دیکھا ہوگا پچھلے دنوں، حالانکہ یہ بات تقریباً 20 سال پہلے ہی عرض کر رہا ہوں. جی. اور امیر علیہ سنت نے ابھی چند ماہ قبل فیضان مدینہ میں نابالغ بچوں کے حوالے سے مدنی مذاکرہ فرمایا تھا، جس میں اس کے احکام بیان کیے تھے. تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ امیر علیہ سنت نے آج سے 20 سال پہلے میرا تحفہ جو قبول نہیں کیا تھا وہ اس بنیاد پر کہ نابالغ بچوں کا تحفہ قبول نہیں کیا جاتا. اللہ 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 ماشاء اللہ. یعنی اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عمل کتنا عرصے پہلے سے ہے اور بیان آج اس کو مطلب کیا، عرصے سے عمل کیا میرے سنت نے، اور پھر پہلے اپنی ذات پر نافذ کیا اس کو، اور اس کے بعد اس انداز میں. تو یہ خیر وہ ملاقات ہوئی وہاں پر، اور بہت اچھا وہ مطلب امیر سنت، شفقت، محبت، اس طرح کا سلسلہ تھا. پھر عشاء سے پہلے ہم لوگ آ گئے. عشاء کے بعد لطیف آباد میں باغ مصطفیٰ گراؤنڈ، اس کے ساتھ ہی ایک مسجد ہے، اس مسجد میں رات اجتماع تھا ماشاء اللہ. اور جس طرح دعوت اسلامی کے اوائل میں پہلے جو اجتماعات ہوا کرتے تھے نعت خوانی بھی بالخصوص اندھیرا کر کے، اور جو معاملہ تھا اس طرح کی وہ محفل تھی، اجتماع تھا. اور اس کے اندر امیر سنت کا کلام، اس وقت پہلی آپ کی نعتیہ کتاب آئی تھی مدینہ کی بھول، اسی میں کلام ہے. اگر آپ کی یاد ہو تو 1-2 اشعار میں آپ 2-3-4 اشعار پڑھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. آیا ہے بلاوا پھر ایک بار مدینے کا، آیا ہے بلاوا پھر ایک بار مدینے کا، پھر جا کہ میں دیکھوں گا، پھر جا کہ میں دیکھوں گا دربار مدینے کا، پھر جا کہ میں دیکھوں گا. میں پھول کو چھوں گا اور دھول کو چھوں گا، میں پھول کو چھوں گا اور دھول کو چھوں گا. جس بات کروں گا میں، جس بات کروں گا میں، دیدار مدینے کا، جس بات کروں گا میں، دیدار مدینے کا. آیا ہے بلاوا پھر ایک بار مدینے کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو یہ جو اشعار تھے اس کی کافی تکرار ہو رہی تھی نا، اسلامی بھائی رو رہے تھے اور ایک ذوق والا منظر تھا. اللہ تو اس میں شرکت رہی، کافی مزہ آیا ماشاء اللہ. تو رات بھر اس طرح کا سلسلہ رہا، پھر سحری کا سلسلہ ہوا. تو امیر سنت کی عادت مبارکہ تھی
اور آج بھی ہے کہ آپ غیر مختلف اسلامی بھائیوں سے ملنا مساجد میں، اور آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ شاید میں وہ واحد ہوں کہ جس نے پاکستان کی یا دنیا کی سب سے زیادہ مسجدوں میں نمازیں پڑھی ہوں گی، امامتیں کرائی ہیں. تو امیر سنت نے فجر کی نماز کسی اور مسجد میں ادا فرمائی، انفرادی کوشش تو ذہن دائرہ. تو وہاں پر نماز پڑھنے کے بعد امیر سنت ذکر و اذکار میں مشغول ہو گئے. تو مجھے اس پر بھی حیرت تھی کہ اسلامی بھائی تو ظاہر دیگر کاموں میں مصروف تھے، لیکن امیر سنت جو ہے دو زانوں بیٹھ کر ذکر و اذکار میں مشغول تھے. مجھے تجسس تھا کہ صاحب اندر کیوں بیٹھے ہیں، وجہ کیا ہے؟ ذہن تو تھا ہی نہیں کہ یہ اشراق چاش کا انتظار کر رہے ہیں. صحیح ہے. تو یعنی آج سے 20 سال پہلے بھی امیر سنت کو جو دیکھا تو اشراق چاش کے حوالے سے اتنا پابند دیکھا، اور پھر وہ سہولت بھی ہے نا اس طرح کی جی حج و عمرہ والی وہاں وہ السلام کا فرمان کا مفہوم ہے کہ جس نے فجر کی نماز پڑھی اور ذکر و اذکار میں مشغول ہو گئے، یہاں تک کہ سورج بلند ہوا، پھر نماز پڑھی تو ایک حج عمرہ کا ثواب پائے گا. تو امیر سنت اس وقت بھی آپ کی اتنی پابندی تھی. اللہ اللہ ماشاء اللہ. پھر تو آپ یہ تو واقعی بات ہے کہ آپ تو ریچ گئے ہوں گے. بہت مزہ آیا، بہت متاثر ہوا. پہلا تاثر بھی یہی پڑا تھا ایک شخصیت کا. الحمدللہ ماشاء اللہ. پھر نماز کے بعد امیر سنت نے اسلامی بھائیوں سے ملاقات کی اور اس کے بعد آپ باب المدینہ کراچی کے لیے دوبارہ روانہ ہو گئے. اچھا، یعنی اس طرح پہلی ملاقات کا سلسلہ حضرت صاحب سے ہوا اور معاملات دیکھے. یعنی آپ یوں سمجھے کہ آپ جب آپ نے دعوت اسلامی سے آپ کی ایسوسیشن ہوئی تو پہلے ہی جو موقع پر پہلی دفعہ جب جانا ہوا تو پہلے ہی امیر سنت کی زیارت. الحمدللہ. تو یہ بھی نصیب کی بات ہے نا، اور آنکھوں میں بن گئے پھر اتنی مطلب محبت اور ذہن بنا کے دعوت اسلامی سے وابستہ ہونا چاہیے. اور ظاہر اسلامی بھائیوں کی انفرادی کوشش بھی تھی، ان کی محبتیں بھی تھی ماشاء اللہ. تو اس وقت گو شالہ جی کے نام سے حیدرآباد میں دعوت اسلامی کا گو شالہ نام علاقہ تھا اور مسجد تھی وہاں پر، اس میں اجتماع ہوا کرتا تھا. بہت چند افراد اسلامی بھائی اس میں ہوتے تھے. تو اجتماع میں آنے جانے کا سلسلہ اس طرح شروع ہوا. اچھا، اس دوران جو ہے اس طرح کی کیفیت بھی ہوئی کہ ایک دفعہ اجتماع میں جانے کے حوالے سے سستی ہوئی کہ میرے سر میں درد تھا اور تکلیف تھی، لیکن اسلامی بھائی جن کی انفرادی کوشش تھی وہ گھر پہ تشریف لائے ماشاء اللہ، اور چھوڑا نہیں زبردست گھر پہ تشریف لائے اور انہوں نے انفرادی کوشش کی کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا، اب اجتماع میں چلیں، چھٹی نہ کریں. تو خیر میں ان کی انفرادی کوشش پر ان کے ساتھ چلا گیا. جب میں گیا تو انہوں نے مجھے راستے میں الحمدللہ گرم گرم چائے پلائی، ٹھنڈا کھلایا. موسم بھی ظاہر ایسے ہی ہوگا وہ. تو حقیقت یہ کہ ان کی اس انفرادی کوشش کی برکت سے، اس خیر خواہی کی برکت سے میرا سر کا جو درد تھا وہ دور بھی ہوا. میں نے شرکت کی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ یعنی ایسے ذمہ داران کی ایسی وہ تھی، آپ کا ایسا مضبوط اور ایسا نظر تھی ماشاء اللہ. چھوڑتے نہیں تھے اسلام. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پھر آج وہ دیکھ کمائی بھی تو کھا رہے ہیں نا اس کی، سواری جاری ہے ماشاء اللہ. محنتیں کی انہوں نے، اور باقی جو محنت کرتا ہے فصل تو کاٹ تو لیتا ہے وہ اللہ کے فضل سے. ہم چلتے ہیں اپنے جو سلسلے کی طرف انشاءاللہ. کیا خیال ہے؟ ہم سلسلے کی اس دوران چلاتے تو بھائی اسماء الہی کی برکتیں آپ سنتے چلیں. کیا کیا آج کون سا اسم شریف ہے، اس کی کیا برکت ہے، آئیے مل جل کر دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج کے سلسلے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک اسماء میں سے جس اسم کے متعلق ہم سنیں گے وہ ہے الواسع، یعنی وسعت والا، وسعت دینے والا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے واللہ واسع علیم، اور اللہ بڑی وسعت والا، بہت علم والا ہے. دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا ورحمتی وسعت کل شیء، اور میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس اسم واسع کی برکت سے ہم سب کے علم نافع میں وسعت عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مال و جان کے اعتبار سے وسعت عطا فرمائے. آئیے اس اسم کے فضائل سنتے ہیں.
جس کسی کو بچھو کاٹ لے 70 مرتبہ یا واسعو یا واسعو یا واسعو 70 مرتبہ جس کسی کو بچھو کاٹ لے اس کو پڑھ کر دم کر دیں اول و آخر ایک مرتبہ دودھ پاک، انشاءاللہ تبارک و تعالی بچھو کا زہر اثر نہیں کرے گا۔ بکثرت یا واسعو کا ورد کرتے رہنے والا ظاہری و باطنی غنا اس کو حاصل ہوتی ہے اور عزت و مرتبہ حاصل ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی دکان کو جبکہ حلال کاروبار ہو، یہ بات یاد رکھیں کہ حلال کاروبار ہو اسی صورت میں جائز کاروبار ہے، اس صورت میں یہ ورد کرنے کی اجازت ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں اپنی دکان کو بڑھا لوں، اپنے کاروبار کو بڑھا لوں، تو جمعہ کے دن اس اسم کو دکان پر 31,250 مرتبہ جمعہ کے دن پڑھے۔ چند شخص مل کر بھی یہ پڑھ سکتے ہیں اور 4 جمعے تک مسلسل یہ عمل کرنا ہے، یعنی 4 جمعے تک ہر جمعے 31,250 مرتبہ یا واسعو کا ورد کرنا ہے اسی دکان میں کاروبار کی جگہ پر بیٹھ کر۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی کاروبار میں دکان میں برکت ہوگی، رزق حلال میں وسعت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس قسم کی برکتیں عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ چلیں جی، سلسلہ تو ہم نے دیکھ لیا۔ اب شاہ صاحب آپ وہ اجتماع میں جانے والے تھے، اجتماع میں پہنچ گئے تھے، انفرادی کوششیں ہو رہی تھیں آپ پر جی، تو اس طرح اجتماع میں آنے جانے کا سلسلہ رہا، اجتماع میں پھر پابندی نصیب ہوگی الحمدللہ ماشاء اللہ۔ ظاہر ہے جب ایسے ذمہ داران ہوں گے، آپ خود بتا رہے ہیں کہ چھوڑتے ہی نہیں تھے تو اب آمد بھی جیسے کہ ابھی انشاءاللہ میں اور شروع کے واقعہ درج کروں، لیکن جو آپ نے پابندی کا تذکرہ کیا ہے جی جی تو اس حوالے سے ترغیب کے لیے تحدیث محنت کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ فیضان مدینہ میں ہمارا جب سے اجتماع یہ شفٹ ہوا نا گلزار سے یہاں باب المدینہ میں، آج تک مجھے یاد نہیں ہے کہ اجتماع کی ناغہ ہوئی۔ اللہ اللہ ماشاء اللہ آج تک جی، حالانکہ مجھے بعض اوقات اس پر حیرت ہوتی ہے کہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ باب المدینہ کے حالات، موسم، طوفانی بارشیں بھی ہوئی ہیں جمعرات کے دن، جی جی میں گھر سے پیدل بھی یہاں پر آیا۔ ماشاء اللہ اچھا، بہت خوب ماشاء اللہ، بڑا یعنی کہ خوشگوار حیرت انگیز یعنی کہ یہ ماشاء اللہ آپ نے بتایا۔ بیمار تو پڑے ہوں گے نا؟ بیماری بھی آتے تھے؟ الحمدللہ بیماری، بلکہ ایک حادثہ بھی ہوا تھا ہمارے گھر میں اس طرح کا، بچے کی ولادت ہوئی تھی، اس کا انتقال ہو گیا 10 منٹ آپ کی ممی کی؟ جی جی، اچھا، وہ بھی جمعرات کا ہی دن تھا، 10 منٹ بعد انتقال ہو گیا تھا؟ جی، جمعرات کا دن تھا تو گھر والوں کو ترغیب دلا کر، اور گھر والوں نے بھی الحمدللہ اب تک بہت ساتھ دیا میرا، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ آئندہ بھی ان کا ساتھ رہے گا ماشاء اللہ۔ تو میں بچے کو دفنا کر الحمدللہ دائرے کے اجتماع میں آ گیا۔ ماشاء اللہ، کیا ایسا ملتا ہے شاہ صاحب؟ کیوں نہیں چھٹتی ہے؟ کیا لگی ہوئی ہے؟ اصل میں کچھ تو بتائیں، اتنے کو حیرت ہوئی ہوگی نا، کچھ تو ملتا ہوگا جبھی تو آپ کو ایسے آپ کو چین نہیں پڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ویسے تو فضل، اس کی توفیق ہے، یہ اصل تو یہی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ امیر السنت نے جو ترغیب دلائی ہے، اجتماع کی اہمیت، احساس ذمہ داری اس حوالے سے جو پیدا کیا ہے ماشاء اللہ، اس کی برکت ہے۔ امیر السنت خود ارشاد فرماتے ہیں اپنے بارے میں کہ میری اجتماع میں ناغہ نہیں ہے، اور یہاں تک کہ ایک دفعہ فریکچر ہو گیا ٹانگ میں تو میں گلزار حبیب میں مجھے اسلامی بھائی لے کر آئے، بیان بھی کیا۔ اس طرح کے واقعات آپ بیان کرتے ہیں۔ تو جب ہمارے پیر صاحب، ہماری تنظیم کے امیر اجتماع کے حوالے سے، مدنی کاموں کے حوالے سے اتنی قربانیاں دیتے ہیں تو ہمیں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ کبھی کوئی گھر والا کوئی ایسا ہو گیا ہو، بیمار پڑ گیا ہو، بات اب کھلی ہے تو اور بڑھا دیتے ہیں، پھر بھی آتے؟ الحمدللہ، یہ تو یعنی گھر والے بیمار ہوں، یہ شاید اس سے بڑھ کر ہے کہ بچے کا انتقال ہو، صحیح ہے، اس میں بھی الحمدللہ حاضر ہوئی۔ بلکہ خوشی کی بات تو اس میں یہ بھی ہے کہ جب میری شادی ہوئی تو شادی کے اندر میں نے اس کا جدول گھر والوں نے مجھ پر ہی چھوڑ دیا تھا کہ بھائی جس طرح یہ کہیں گے اس طرح یہ سلسلہ کرنا ہے شادی کا۔ جی جی، تو میں نے شادی کے ایام اپنے ایسے رکھے تھے کہ جس کے اندر دعوت اسلامیہ کا کوئی مدنی کام ڈسٹرب نہ ہو۔ اللہ اللہ ماشاء اللہ۔ یعنی جمعرات کے دن نکاح رکھا، فقط نکاح، اور فیضان مدینہ میں ہوا، فیاض حضور نے الحمدللہ نکاح پڑھایا ماشاء اللہ۔ تو نکاح کے بعد تو اسلامی بھائی اور دیگر جو رشتے دار تھے وہ تو چلے گئے، اجتماع میں شرکت بھی، لیکن میں اجتماع میں رہا ماشاء اللہ۔ جمعرات اجتماع فیضان مدینہ میں نکاح رکھا تاکہ اجتماع کی غیر حاضری بھی نہ ہو اور یوں برکت بھی مل جائے۔ ماشاء اللہ۔ اچھا، اب بارات تھی وہ جمعے کے دن رکھی،
کیونکہ ہفتے کو ہمارا مسجد اجتماع ہوتا ہے. اللہ اللہ ماشاء تو اللہ ہفتے کو مسجد اجتماع میں شرکت کی اور اتوار کا ولیمہ تھا. ماشاء اللہ. تو ولیمہ اتوار کا تھا. اس کے اتوار والے دن ہمارے ڈویژن فیضان مدینہ میں مشورہ اس میں حاضری ہوئی. اثر کے بعد علاقے دورے میں شرکت کی. اللہ اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. نہیں یہ تو یعنی کہ ماشاء اللہ مدینہ کر دیا آپ نے نا. یہ جو علاقے دورے والی بات ہے مجھے پرسنلی بڑی محبت علاقے دورے سے نا. اور الحمدللہ میرے جو بھائی ہیں وہ بھی مدنی ماحول ہے, گھر میں بھی ہمارے مدنی ماحول ہے ماشاء اللہ. ان کا بھی یہی طرز عمل کہ ولیمے والے دن علاقے دورے میں شرکت کی, اس کے بعد ولیمے میں شرکت. الحمدللہ یہ تعداد ہے مبلغ ان کی, اور کوششیں کرتے ہیں استقامت کے ساتھ. وجہ آپ کو کسی نے نہیں چھوڑا تو الحمدللہ آج آپ کوششیں کر رہے ہیں. آج آپ کسی کو نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ کل آپ جو اس کی کمائی کریں گے. اس میں میرا اپنا یہ ذہن زیادہ امیر سنت کا صدقہ یہ بنا کہ مدنی کام نہ کرنے کے آزار کئی بن سکتے ہیں. کئی حضور ہم پیش کر اپنے آپ کو مدنی کام میں روک سکتے ہیں. بارش ہو گئی, سر میں درد ہے, یہ ہے وہ, کیونکہ ہم دعوت اسلامی والے ہیں اور امیر سنت کا صدقہ ہے کہ ہمیں مدنی کام کرنے کا ایک احساس دیا گیا ہے. اور ہم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہی ہے تو ہمیں کام کرنے کا راستہ ہی نکالنا چاہیے. یہ کام ہوگا کس طرح نہ کرنے کے تو بہت سارے راستے ماشاء اللہ. تو کام کرنے کا راستہ مل جاتا ہے. جیسے امیر سنت فرماتے ہیں کہ میں نہ میری عید والے دن چھٹی ہوتی ہے نہ محرم کی 10 تاریخ کو چھٹی ہوتی ہے. حالانکہ اگر آپ چھٹی کرنا چاہیں تو کون منع کرے گا, لیکن ایک احساس ایک ترغیب تو کام کرنے کا راستہ نکالنا چاہیے تو راستہ نکل آتا. ماشاء اللہ. بھائی یہ دیکھیں یہ کتنی پیاری کتنا پیارا مدنی پھول مل گیا. ذہن یہ ہو کہ کام کرنا ہے, مدنی کام کرنا ہے, سنتوں کی خدمت کرنی ہے, دعوت اسلامی کا مدنی کام کرنا ہے, آخرت کی تیاری کرنی ہے, بس اس کا راستہ نکالنا ہے. ماشاء اللہ مرحبا. کیا کہنے بچپن تھا نا جی تو اجتماع میں آنا جانا تو شروع کر دیا تھا اور پڑھائی کا بھی سلسلہ تھا, لیکن ساتھ میں کرکٹ بھی تھی اور جنون کی حد تک کہہ سکتے ہیں. اچھا. یعنی کرکٹر اس کے ریکارڈز کہ کون سا کھلاڑی اس کا کیا ریکارڈ ہے, کتنے اس کے رن ہیں, کتنے اس کے بولنگ کے حوالے سے, یہ اس طرح کا سلسلہ بھی تھا. ہاں جی شاید بھی بتا رہے تھے ایسا معاملہ تھا میرا. لیکن ماحول کی برکت سے آج الحمدللہ میں اس پر قسم بھی کھا سکتا ہوں, کیونکہ آج کل بھی شاید کوئی ٹورنامنٹ وغیرہ کرکٹ کا کوئی اس طرح کا سلسلہ ہو رہا ہے, لیکن الحمدللہ مجھے نہیں پتا یہ کون سا کب ہو رہا ہے, پاکستان کا میچ کس کے ساتھ ہے, کیا وہ شور شرابے سے پتہ چلتا ہے کہ بھائی لوگ دیکھ رہے ہیں, لیکن مجھے نہیں پتا کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے. الحمدللہ ماحول کی برکت ہے. لیکن ماضی جو تھا اس کے اندر اتنا شوق تھا کہ سارے کام چھوڑ کر بس پورا میچ دیکھنا ہے, اس طرح کا معاملہ تھا. تو ماحول کی برکت سے الحمدللہ اس لت سے بھی ہماری جان چھوٹ گئی. اچھا اب ایک ذہن میں میرا سوال قائم ہو رہا ہے کہ آپ بتا رہے ہیں آپ کرکٹ کریزی تھے, ٹھیک ہے, یو ور کریزی اباؤٹ کرکٹ, اور پھر مدنی کاموں میں بھی تھوڑا بہت آنا جانا آپ کا چلو شروع ہو گیا تھا. آپ مدنی ماحول سے منسلک ہو رہے تھے, انفرادی کوششیں ہو رہی تھیں آپ پر. تو پڑھائی کی کیا کنڈیشن تھی؟ پڑھائی کے حوالے سے کیونکہ الحمدللہ ایک اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم یہ ہے کہ جو بھی کام کیا ہے اس میں استقامت ماشاء اللہ پابندی سے کیا ملتی ہے. تو میٹرک تک تو میں نے حیدرآباد میں ہی پڑھا. تو اس سے اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ عموماً جو ہماری 2 مہینے کی چھٹیاں ہوتی ہیں, چھٹیوں کے بعد جب اسکول کھلتے تھے جی جی تو اسکول کے اندر ہماری حاضری ہوتی تھی نا اس کے اندر. ایسے نہیں کہ ابھی 2 مہینے بعد کھلا ہے تو کون آئے گا, ایسا سلسلہ نہیں تھا. بلکہ اس وقت جو ہمارے ٹیچر تھے ان ٹیچرس کی نگاہوں میں ہم ہوتے تھے, نور نظر ہم کہہ سکتے ہیں, ممتاز اسٹوڈنٹ. ہاں, اور ٹیچرس جو ہے وہ جو جیسے امتحانی فارم بھرے جاتے ہیں یا اس طرح کی جو کام ہوتے ہیں اجتماعی کلاس کے, تو ٹیچرس اپنے گھر پہ بلاتے تھے ان کاموں کو کرنے کے لیے کہ آپ یہ کام اس طرح کریں. الحمدللہ میٹرک میں ایک گریڈ تھا میرا 76% تھی. اچھا ماشاء اللہ. اس انداز میں میٹرک کیا, پڑھا اور بہت اچھے انداز میں پڑھا ماشاء اللہ. یعنی ایسا نہیں تھا کہ دعوت اسلامی کے اجتماع میں آنا جانا شروع کیا یا کرکٹ کھیل رہے ہیں تو پڑھائی کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے, ایسا نہیں تھا, بلکہ بہت اچھے انداز میں پڑھا. ہاں وہ تو ہے, مطلب آپ یوں کہتے ہیں کہ ایک پابندی سے کام کرنا ہی ہے کہ یہ آپ کو گر مل گیا تھا. الحمدللہ ماشاء اللہ. وہ کہا بھی جاتا ہے دا الٹیمیٹ کی ٹو سکسیس از پرسسٹنسی, یعنی کہ کامیابی کی کنجی یہ ذہانت نہیں ہوتی, یہ استقامت ہوتی ہے. استقامت جب بیٹھ جائے نا, جب ثابت قدمی سے, یہ ریسرچ بھی یہی کہتی ہے. جو میں آپ کو نتیجہ بتا رہا ہوں یہ ریسرچ کہیں کسی آرٹیکل کا اس کا اسی حوالے سے بتا رہا ہوں. پھر آگے کی تعلیم کے حوالے سے جب اب تو تھوڑا جب ماحول سے زیادہ منسلک ہوئے ہوں گے پھر کیا ہوا تھا؟ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ
کچھ حالات میں چینج آیا اور ہماری پوری فیملی دارال مدینہ شفٹ ہو گئی. اچھا 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 ٹھیک. تو یہاں پر جب ہم لوگ شفٹ ہوئے تو کالج کے اندر کیونکہ پرسنٹیج اچھی تھی تو دارال مدینہ کے اچھے کالج میں داخلے کے حوالے سے کوشش کی گئی. داخلہ ہو بھی گیا لیکن ماحول سے کیونکہ وابستگی ہو چکی تھی اجتماعات میں آنا جانا. حالانکہ یہ یہاں پر ایک مدنی پھول یوز کروں گا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شہر کی جو تبدیلی ہوتی ہے جی جی یا ملک کی تبدیلی یہ بھی انسان کو ماحول سے دور کر سکتی ہے. کیونکہ اب حیدرآباد میں تھے تو وہاں جان پہچان والے اسلامی بھائی تھے, یہاں تو چینج ہو گیا ماحول. ظاہر ہے حیدرآباد والے دہلی تو نہیں آئیں گے میرے پاس ملنے کے لیے. ٹھیک ہے. تو یہ ممکن تھا کہ میں ماحول سے دور ہو جاتا کیونکہ یہاں اسلامی بھائیوں نئے سارے معاملات, لیکن اللہ کا فضل و کرم شامل حال رہا اور یہاں پر آنے کے بعد بھی گلزار حبیب اجتماع میں آنا جانا شروع ہو گیا. اور پھر کالج میں جب داخلہ لیا کیونکہ ماحول سے وابستگی ہو گئی تھی تو کالج کا ماحول تھا پینٹ شرٹ والا. اچھا. اب یہ آزمائش تھی کہ دعوت اسلامی سے وابستگی ہے, امامہ شریف بھی پہنا ہے, سب کچھ اجتماع محبت دل میں گھر کر چکی ہے. پینٹ شرٹ میں کس طرح سے پہنی جائے کیونکہ اس میں تھوڑا سا بڑا مسئلہ ہو رہا تھا, پرابلم ہو رہی تھی. تو میں نے پرنسپل صاحب کو ایک درخواست لکھ کر دی. اچھا. اس میں نے یہ لکھا کہ جو جس قوم کی نقل کرے گا وہ اسی میں سے ہوگا اور یہود و نصارہ کی نقل, اس طرح مضمون بنا کر دیا کہ میں پینٹ شرٹ نہیں پہن سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے دل میں بات ڈالی ماشاء اللہ, اور انہوں نے مجھے پورے کالج میں اجازت دی کہ آپ شلوار قمیض میں آئیں گے. ماشاء اللہ. مجھے وہی بدری پھول دوبارہ آپ کے ذہن میں آ رہا ہے. کون سا والا؟ وہ کام کرنے کا راستہ نکالنا چاہیے. ادھر ہو تو ادھر تو ہو جاتا ہے, راستہ نکالنا. ظاہر سارے آتے تھے کہ میں اپنے گھر والوں سے یا اسلامی سے کہہ سکتا تھا کہ یار پینٹ شرٹ کے بغیر گزارا ہوگا نہیں, مطلب نکال دیں گے مجھے کالج سے, اور یہ اس طرح کی بات ہے. لیکن الحمدللہ کوشش کی تو ترکیب بن گئی. نہیں بہت خوب ماشاء اللہ. بڑا یعنی کہ انسپائرنگ جو ہے انسیڈنٹس ہیں اور انسپائرنگ اسٹوریز ہیں اباؤٹ یور لائف. مزہ آ رہا ہے ماشاء اللہ تعالیٰ. اور باقی یہ تو یہ شاید مجھے ذہن میں بار بار اسٹرائک کرتا رہنا کہ کام کرنے نہ کرنے کا تو ضرور بہت جی, کرنے کے لیے تو راستہ نکالنا چاہیے. ماشاء اللہ بہت پیارا سنہری مدنی پھول. چلیں وہ ایس ایم ایس والے کون کون ہیں ہمارے ساتھ, ذرا ان کو بھی تذکرہ کر لیتے ہیں. شعیب بھائی ہیں, ثاقب فاروق چکوال سے ہیں, مبشر اتاری باب المدینہ سے ہیں, فیاض ہیں ہمارے ساتھ, اکبر اتاری ملتان سے ہیں, وحید رضا قادری ہیں تھر شاہ سے, اچھا فاروق نگر لاڑکانہ سے ذوالفقار صدیقی ہیں, احمد شبیر بھائی ہیں, انہوں نے جگہ کا نام نہیں لکھا, ندیم بھائی لاہور سے ہیں, عدنان اتاری ہیں, اقبال اتاری ہیں کوٹ اسلام سے, اجاز بھائی ہیں لاہور سے میسج ہے, اچھا خضر عباس ہیں مانسیرہ سے, عارف بھائی بھاولپور سے ہیں, عرب شریف سے ایک میسج آیا ہوا ہے سورہ بقرہ شریف کی تلاوت کی انہوں نے سننا چاہ رہے ہیں. اچھا تصویر حسین ہیں جوہر آباد سے پنجاب, امتیاز شیخ ان ہند سے ہیں ہمارے ساتھ, نعت کی فرمائش ہے ان کی, میاں والی سے ہمارے ساتھ محمد اتاری ہیں, لانڈی سے ایک میسج ہے, احمد رضا حسن رضا, یہ دونوں بھائی میرے خیال میں ساتھ ہی کرتے ہیں, سامورو شاید میں ٹھیک پڑھ رہا ہوں اگر تو, محمد عدنان اتاری سردار آباد سے ہیں, عارف اللہ سے میسج ہے, شہادت اتاری ہیں, یہ ایک اہم ادارے سے انہوں نے ایس ایم ایس کیا ہے, محمد اون ہیں سردار آباد سے, ارسلان بھائی کراچی سے, مچ مور. چلیں بہت ساری باتیں ہم نے آپ کی ہمارے شاہ صاحب سے بھی کرنی ہے, آپ کے نام بھی لے لیے. میرے خیال ہے ایک سلسلہ آپ کو اور دکھا دوں پھر شاہ صاحب سے آگے کی بات کریں گے کیا ہوا, باب المدینہ آ گئے اب کیا ہوا, اور آج ماشاء اللہ اتنی اہم ذمہ داریوں پر ہیں, پھر درس اسلامی کا ذہن بھی بن گیا ہے ان کا, وہ کیسے بنا ہے. تو آئیے مل جل کر سلسلہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے مجلس جو ہماری مدنی چینل کی ہیں انہوں نے آپ کے لیے کیا تیار کیا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ مدنی چینل کے سلسلے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں ہم حاضر ہیں. آج کے سلسلے میں ایک مسئلہ ہم سیکھیں گے. دین سے دوری کے سبب جہاں بہت سی چیزوں میں غفلت اور ناواقفیت کی وجہ سے بہت سی جگہ وہ بد عملی پائی جاتی ہے, وہاں ان چیزوں کی بھی کمی نہیں ہے کہ بعض مسائل ایسے ہیں کہ جو لوگوں نے صرف کسی سے سن کر زبان در زبان سنتے سنتے اسی کو ہی اپنے سینوں میں جما لیا
اور سمجھتے ہیں کہ وہ مسئلہ ویسے ہی ہے، حالانکہ شرعی طور پر اس کی حقیقت کچھ اور ہے، شرعی حکم اس کا کچھ اور ہے، لیکن لوگ اس کو کچھ اور سمجھتے ہیں۔ انہی مسائل میں سے ایک مسئلہ جو کہ صدر شریعہ بدر الطریقہ مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی نے بہار شریعت کے 7ویں حصے میں ارشاد فرمایا ہے کہ بچے کو دودھ کب تک ماں پلا سکتی ہے، یعنی یہ دودھ پلانے کی مدت جو ہے وہ کس مدت کے بعد دودھ پلانا جائز نہیں ہے اور کتنی مدت تک اس کو دودھ پلایا جا سکتا ہے۔ حکم شرعی یہ ہے اس بارے میں کہ بچہ ہو یا بچی، بیٹا ہو یا بیٹی، اس کو 2 سال تک دودھ پلایا جا سکتا ہے۔ اس بارے میں عوام کے اندر بعض لوگوں میں یہ بات غلط مشہور ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ لڑکی کو تو 2 سال تک پلانے کی اجازت ہے، لڑکے کو 2.5 برس تک پلا سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، اس میں شرعی طور پر کوئی تفریق اس مسئلے میں نہیں ہے کہ لڑکے کو اتنی مدت تک یا لڑکی کو اتنی نہیں، بلکہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو دونوں کو 2 سال تک پلانے کی اجازت ہے۔ 2 سال سے جیسے ہی عمر اوپر ہوگی تو اس کے لیے ان کو دودھ پلانا یہ جائز نہیں، حرام ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ، چلیں ہمارے مبلغ دعوت صاحب نے کتنا پیارا مسئلہ ہمیں سمجھایا ہے جس کی طرف توجہ عموماً نہیں ہوتی، مسائل کی بات آ رہی ہے، اور ماشاءاللہ ایک مدنی اسلامی بھائی ان کی خدمت میں بھی ہم گئے تھے، دعوت اہل سنت کا جو ہمارا سلسلہ ہے، اور آپ بھی ماشاءاللہ مدنی ہیں، تو باب المدینہ میں ترکیب بنی ہوگی مدنی ہونی کی، لیکن ابھی نہیں پوچھتا، آپ کنٹینیو کریں اپنی جو جس اسٹائل سے آپ چل رہے تھے نا، ماشاءاللہ بہت پیارے چل رہے ہیں۔ کہاں تھے آپ؟ باب المدینہ شفٹ تو ہو گئے تھے۔ جی جی، امامے کے حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ کتھئی امامہ جو ہماری چادر ہے جو ہم نے پردے میں پردہ کیا ہوا ہے، الحمدللہ جس وقت دعوت اسلامی کا اس رنگ کا امامہ تھا تو امامہ باندھنے کا بھی شرف حاصل ہے ماشاءاللہ، اور اس کی جو تبدیلی ہوئی تھی تقریباً 87 یا 89 میں جو ککری گراؤنڈ میں دعوت اسلامی کا اس وقت جو سالانہ اجتماع تھا وہ ہوا تھا، اس اجتماع میں الحمدللہ ہم لوگ حیدرآباد سے، میں جمعے کی نماز کے بعد بستہ لگاتا تھا، مکتبے کی اس وقت جو چیزیں ہوتی تھی اسپیکرس وغیرہ اور اس کا جو منافع ہوتا تھا اس منافع کو جمع کر کے، کیونکہ اس وقت کی ظاہر سستائی تھی، اتنی مہنگائی تو تھی نہیں، تو جن اسلامی بھائیوں کے پاس اخراجات نہیں ہوتے اجتماع میں آنے کی، اس طرح کی ترکیب بنا کر الحمدللہ ہم لوگ حیدرآباد سے لطیف آباد سے بس لے کر آئے تھے یہاں تقریب گراؤنڈ، ماشاءاللہ۔ تو وہیں اس اجتماع میں جب امیر سنت تشریف لائے تو ہم تو کتھئی امامہ باندھے ہوئے تھے اسلامی بھائی صاحب، اور باپا جو تشریف لائے تو ہرا امامہ، تو پھر امیر سنت نے ترغیب دلائی اور اس کی حکمت بتائی، تو پھر واپس حیدرآباد میں لوٹے تو ہرا امامہ باندھ کر ماشاءاللہ الحمدللہ آج تک بندہ ہوا ہے، چلیں انشاءاللہ بندہ رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ، بلکہ انشاءاللہ قبر میں بھی ساتھ جائے، قبر میں ساتھ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ سنائیں جی، ہم بتاب ہو رہے ہیں، کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ساجد باپو تشریف لائے ہوئے ہیں، بہت خوشی کی بات ہے، اور غلام رسول بھائی میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے ساجد باپو کو آج موقع عطا فرمایا ہے۔ باپو کے بارے میں کیا کہوں، الحمدللہ میں نے بہت ساری باتیں ان سے سیکھی ہیں، کیونکہ یہ جامعۃ المدینہ میں مجھ سے سینئر ہیں۔ اب یہ مدنی مرکز کی ترکیب ہے کہ مجھے ذمہ داری ملی، لیکن جب سے میں نے ساجد باپو کے ساتھ اس شعبے میں کام کیا ہے بہت زیادہ معاون پایا، شفیق پایا، انڈرسٹینڈنگ بہت جلدی کر لیتے ہیں ماشاءاللہ۔ اور ایک بہت بڑی خوبی جو میں نے باپو میں دیکھی وہ یہ دیکھی کہ امیر اہل سنت سے ان کا والہانہ پیار، جہاں بات امیر اہل سنت کی آ جائے، مدنی مرکز کی آ جائے، وہاں ساجد باپو کمپرومائز نہیں کرتے، وہاں ماشاءاللہ فوری طور پہ اس بات پر ایگری ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے ابھی امیر اہل سنت کی طرف سے آ گیا، ہم اسی کو جامعہ میں نافذ کرنا ہے۔ اور یہ باپو کے وسیلے سے میں تمام مدنی چلے ناظرین خصوصی ذمہ داران یہ سلسلہ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں
کہ جب امیر اہل سنت کی بات آ جائے، مدنی مرکز کی بات آ جائے تو ہمیں پھر اسی کو فالو کرنا چاہیے. اسی میں ہماری کامیابی اور اسی میں برکتیں ہیں. اور ساجد باپو کو ماشاءاللہ بہت قریب سے دیکھنے کو موقع ملا، کئی مشوروں میں ساتھ رہا اور ان کے ساتھ ماشاءاللہ سفر کا موقع ملا. اس سال ماشاءاللہ یہ حج پر بھی تشریف لے گئے. بہت شفیق ہیں، بہت مہربان ہیں اور ان کے اندر فلیکسیبلٹی بہت دیکھی ہے ماشاءاللہ. بہت جلدی دوسرے کی بات کو مانتے ہیں اور اس کو بہت رسپیکٹ دیتے ہیں. سچی بات تو یہ باپو ہیں، یہ ہمارے سر کے تاج ہیں، یہ ہمارے نگران ہیں. لیکن موقع چونکہ ذمہ داری کا مجھے ملا ہے، لیکن میں ان کو ہمیشہ اپنے ذمہ داران کی عزت کرتے ہوئے پایا. بہت کچھ قریب سے دیکھ کر سیکھنے کو بھی ملا ان سے ماشاءاللہ. باپو سے بھی میں اونیا گزارش کروں گا کہ آج تک اگر کوئی بات کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ کی رضا کے لیے معاف بھی کر دیجیے گا. اور آپ باپو ہیں، ہمیں اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا. سید صاحب ہیں اور اسی طرح باپو کے اندر یہ بھی دیکھا علامہ حسین بھائی کہ یہ جامعہ کو بہت زیادہ کیئر کرتے ہیں. بچوں کو تو طلبا سے پیار ہے، رات ہو دن ہو جب بھی کوئی موقع ہو یہ پیش ہوتے ہیں. یہ گھڑی دیکھ کر دعوت اسلامی کا کام نہیں کرتے بلکہ دن رات لگے رہتے ہیں. اور ماشاءاللہ یہ ڈویژن سطح کے ذمہ دار بھی باب المدینہ میں ہے تو کراچی کا ڈویژن دیکھنا بھی کوئی آسان بات نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ باب المدینہ کراچی کے تمام جامعات کو بھی دیکھتے ہیں. امیزنگ، بہت زبردست ماشاءاللہ یہ کام کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تمام ذمہ داران کو برکت عطا فرمائے، کو مزید برکتیں مزید ترقی عطا فرمائے. ایمان اللہ اپنی دعاؤں سے نوازتے رہے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک ابھی آگے کال نہیں چلائے گا، تھوڑا سا ٹیسٹ لیتے ہیں بابو کا. بابو یاد ہے؟ ہاں انشاءاللہ. بابو کتنا عرصہ ہو گیا جامعہ میں؟ جامعات میں جامعہ کے یہاں کے حوالے سے جو ذمہ داری ہے، جی ذمہ داری کے حوالے سے اس وقت جو میرے پاس ذمہ داری ہے تقریباً 5 سال تو ہو. 5 سال ہو گئے. 5 سال سے زائد ہو. 5 سال میں سالانہ 10 چھٹیاں بھی لگائیں، 50 چھٹیاں ہوں گی. آپ کس سے زیادہ تو نہیں ہے؟ 5 سال میں خاموش ہو گیا آپ؟ اصل میں خاموش اس لیے ہو جاؤں کہ جو آپ نے کہا ایسا ہے نہیں نا. اچھا زیادہ ہے؟ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ہماری جو سالانہ چھٹیاں ہوتی ہیں نا وہ چھٹیاں بھی ہم نہیں کرتے کام کی وجہ سے. اچھا ماشاء اللہ. یعنی 5 سال میں میری 5 چھٹیاں بھی نہیں ہیں. اللہ اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سفر مدینہ وہ تو زیادہ ایک الگ ہے، اس کو ہم زیادہ کاؤنٹ نہیں کریں گے اس میں. پرسنل نہیں اپنے آپ کی نہیں ہے. حالانکہ طبیعت بھی ظاہر خراب ہوتی ہے، سارے معاملات ایک انسانی جو ہوتے ہیں وہ ہیں، لیکن الحمدللہ باپا کا صدقہ ہے چھٹی کا ذہن نہیں ہے. آتے ہیں طبیعت خراب ہوتی بھی آتے ہیں بلکہ ایک پچھلے دنوں واقعہ بھی ایسا ہوا تھا کہ میرے جو چھوٹے بھائی ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا نا. اچھا. اس وقت میں مسجد اجتماع میں تھا. وہاں مجھے فون آیا اسماعیل بھائی کا کہ آپ کے بھائی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہو گیا ٹھیک ہے اور وہ ہم لوگ یہاں پر ہیں اور آپ ترکیب بنا کے آ جائیں. تو میں نے اپنے بڑے بھائی کو لیا کیونکہ شب اتوار تھی نا. جی جی. ہمارے جامعات میں اتوار کی چھٹی نہیں ہوتی، جمعے کی چھٹی ہوتی. ٹھیک ہے. تو رات بھائی کے ساتھ ہاسپٹل میں گزاری اور وہاں سے ڈائریکٹ میں جامعہ آیا. اچھا رات بھر عیادت کرتے رہے؟ جی ان کی خدمت جو کرنی تھی مجھے کیونکہ اکیلا تو نہیں چھوڑ سکتے تھے. ٹھیک ہے. تو پھر میں ڈائریکٹ جامعہ آیا. حالانکہ وہی بات ہے کہ چھٹی کا موقع تھا میرے لیے، رات میں نے جاگی بھی تھی، لیکن جامعات کے کام جو ہوتے ہیں اسلامی بھائی پورے کراچی سے اپنے مسائل کے لیے آتے ہیں، درخواست کے لیے آتے ہیں. تو الحمدللہ یہ ذہن ہے اور میں استقامت کی اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتا ہوں ایسا ذہن رہے تو چھٹی کا ذہن نہیں ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلیں بھائی بہت بابو انسپائرنگ عادتیں ہیں ماشاء اللہ اس حوالے سے. اور دیکھا یہ وہی بات ہے کہ الٹیمیٹ کی سکسیس پرسسٹینسی. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ پرسسٹینسی کی نعمت، استقامت کی نعمت جو ہے اس سے مالا مال فرمائے ماشاء اللہ. اور کال سنائیے جی. تو ماشاء اللہ حاجی صاحب کی کال آ جائے تو دل باغ مدینہ مدینہ ہو گیا ماشاء اللہ. جی میرا نام ریحان اطاری ہے، میرپور خاص میں میری رہائش ہے. تلاوت کے لیے تشریف لائیں. مجھے خدمت میں التجا ہے کہ ہمیں سورہ حشر کی آخری چند آیت سنا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ حشر کی آخری آیات اور سنائیے جی. میرا نام محمد شکیل اطاری ہے، میں ڈگری شہر ضلع میرپور خاص سے عرض کر رہا ہوں. جی جی. اسلام بھائی سے میری گزارش ہے کہ اعلیٰ حضرت کا کلام ہے کلام الہی میں شمس. اللہ اللہ. بڑی نوازش ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین آمین. اور جناب میرا نام زین ہے، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. میں کوٹ نوشرہ میں رہتا ہوں. جی جی. مجھے مدنی چینل کی نعت سننی ہے. اے دعوت اسلام میں تیری تو میں مچی ہو. بہت بہت شکریہ. چلیں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو.
اور جناب اور کیا نوازشیں ہیں ان کی؟ میں محمد طارق رحیم یار خان سے بات کر رہا ہوں. میری سوال یہ ہے کہ میرے پیر بھی ہر دم خیر ہوئے نعت شریف سنا دیجیے. میرے پیر بھی ہر دم خیر ہوئے انشاءاللہ. محمد عدنان اتاری جی جی باب الاسلام حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں. جی عدنان بھائی. بچے کے دعوت اسلام کا سوال یہ ہے کہ آپ ماحول میں کیسے آئے اور کتنا ٹائم ہو گیا ہے, اور میری فرمائش یہ ہے کہ اپنے سنت کی منقبت سنا دیں. میرے پیر بھی ہر دم خیر ہوئے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیں جی ماشاءاللہ کیا کہنے. نعت خان اسلام بھائی آپ نیتیں کرنی اچھی اچھی, آپ کے لیے بھی نیکیاں کمانے کا موقع وہ جمع ہو گیا ہے. اعلیٰ حضرت سے شروع کریں. اعلیٰ حضرت سے ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ تیرے چہرہ نور افزا کی قسم صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ کیا کلام لکھا اعلیٰ حضرت سے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ہے کلام الہی میں شمس ضحیٰ, ہے کلام الہی میں شمس ضحیٰ, تیرے چہرہ نور فضا کی قسم قسم شوشتار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا, تیری خلق کو حق نے جمیل کیا. کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاید, کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاید. تیرے خالق حسن ادا کی قسم قسم شوشتار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلیں اب یہاں سے اٹھا لیں. میرے خیال میں ہند سے امتیاز بھائی آئے ہیں, انہوں نے نعت شریف کی فرمائش کی ہے, مگر یہ نہیں بتایا کہ کون سی جو ہے وہ. چلیں سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول, یہ محمد عدنان اتاری ہیں سردار آباد سے. یہ امتیاز بھائی ہند والے اور یہ ان کی دونوں کی ملا کے چلیں. مجھے تو کوئی بھی فرمائش یاد ہے. سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول. ماشاءاللہ اعلیٰ حضرت کا فیض ہے. سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول, سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول, لب پھول لگر پھول بکر پھول بدل پھول, سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول. دل کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا, دل کا بھی ہمارے ہلائے نہیں ہلتا. تم چاہو ابھی کو محل پھول, سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول. کیا بات رضا اس چمن سستان کرم کی,
کیا بات رضا اس چمن ستانے کرم کی، کیا بات رضا اس چمن ستانے کرم کی، زہرا گلی جس میں حسین اور حسن پھول، سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول گگن پھول گگن پھول گگن پھول، سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ چلیں جناب، ایک محمد یوسف اتاری ہیں گجرات سے، اور احمد رضا بھائی کراچی سے، جو بھی بالکل سامنے سامنے قریب قریبی ان دونوں کی اتفاق سے ایک ہی فرمائش ہے، سرکار حاضر ہیں در دولت پہ جو ہے سرکار توجہ فرمائیں۔ اور لوگوں کی بھی ہیں لیکن ابھی جو انسٹنٹلی میں ریپروڈیوس کر سکتا ہوں وہ یہی نام ہے۔ گدا سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے، محتاج کرم ہے حال میرا، محتاج کرم ہے حال میرا، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے، میں کر کے ستم اپنی جان قرآن چاہوں کا سن کر، میں کر کے ستم اپنی جان، میں کر کے ستم اپنی جان، قرآن سے چاہوں کا سن کر، آیا بہت شرمندہ سا، آیا بہت شرمندہ سا، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے۔ اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو یا تصور میں مدینے کی گلی ہو، اللہ محمد کی میرے دل میں بسی ہو، اللہ تجھے تو جہاں میں جہاں قدم ایسا کرے تجھے تو جہاں میں اسلامی تیری دھوم مچی ہو، عطار ہمارا ہے، ہمارا ہے، ہمارا عطار ہمارا ہے،
ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیرن واحسن الجزا۔ طاہر شہزاد بھائی بیرون ملک سے انہوں نے ایس ایم ایس کیا ہے، لیکن ہمیں جگہ کا نام لکھا ہوا سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کون سی جگہ سے ایس ایم ایس کیا ہے۔ بہرحال یہ ای میلز کی ترکیب، چلیں ای میل بھی پڑھ دیتا ہوں ایک آپ کی خدمت میں۔ ہند سے آئی ہے، احد قادری ہے ہمارے ساتھ، عبدالاحد قادری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد عبدالاحد قادری ہے، میں حیدرآباد دکن ہند سے ہوں۔ ماشاء اللہ، مجھے سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے نہایت پسند ہے، اور ہمارے گھر والے بھی بہت شوق سے دیکھتے ہیں۔ مجھے سلسلے کے بارے میں یہ کہنا ہے، اس میں دکھائے جانے والے سلسلے مدنی پھول، مبلغ دعوت اسلامی کے قصے اور ان کا ماحول میں آنے کا واقعہ بہت اچھا لگتا ہے، اور ہمارے مدنی چینل مجلس نے تو اس سلسلے کو مدینے کے 12 چاند لگا دیے ہیں۔ ماشاء اللہ، چلیں جزاک اللہ خیرن واحسن الجزا۔ آپ کی حوصلہ افزائی کا بہت شکریہ، خون بڑھانے کا بہت بہت شکریہ مدنی چینل کی مجلس کی۔ ماشاء اللہ، ہمارے اسلامی بھائی مسکرا رہے ہیں۔ چلو جی آگے پڑھتا ہوں۔ اور آپ کا جو نیا سلسلے کا ایڈورٹائزمنٹ ہے، جس میں جو آواز ہے بہت اچھی ہے، جس سے اس ایڈورٹائزمنٹ کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ جیسا اس منظر میں ہم ہیں۔ ماشاء اللہ، کیا کہنے ہیں، یہ جنید شیخ جو ہے نا ہمارے، ان کی آواز ہے، وہ بھی خوش ہو جائیں گے سن کر۔ اور ہماری مدنی چینل کی مجلس تو دن 12ویں اور رات 11ویں ترقی کرتی جا رہی ہے۔ اللہ اس کو جل جلالہ اور برکتیں عطا فرمائے۔ التجائے سگے اتار ہے کہ آپ ہمارے نگران شورا کو سلسلے میں دعوت دیں۔ جزاک اللہ خیرا واحسن الجزا۔ انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل اللہ کرے گا کہ آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ نگران شورا کو یہاں دیکھیں گے اور وہ مدنی پھول عطا کر رہے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ کی رحمت سے امید ہے انشاءاللہ۔ چلیں، ابھی باتیں آپ لوگوں کی بہت ہو گئی، اب آپ کی خدمت میں ہمیں بھی تو کچھ پیش کرنا ہے نا، ایک اور۔ تو اب کیا پیش کروں، سیگمنٹ پیش کریں پہلے یا پہلے شاہ صاحب سے باتیں کریں؟ پہلے شاہ صاحب سے باتیں کر لیتے ہیں، تھوڑا سا میں نے جھلک دکھا دی نا، پیاس بڑھ جائے گی تو ادھر آگے پھر ادھر جائیں گے۔ نعت خان اسلامی مسکرا رہے، اور ایسے ہی انداز ہے ہمارا، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں۔ ماشاء اللہ۔ شاہ صاحب، آپ بتا رہے تھے اپنے بارے میں، درس نظامی کا ذہن کیسے بنا؟ درس نظامی کا ذہن کچھ اس طرح بنا کہ باب المدینہ جب ہم لوگ شفٹ ہو گئے، جی جی، الحمدللہ یہاں پر آنے کے بعد مدنی کاموں میں مصروفیت اور تقریباً 17 یا 18 سال کی عمر میں آج کی اصطلاح کے لحاظ سے دعوت اسلامی حلقہ مشاورت کا نظام بھی بن گیا تھا۔ ماشاء اللہ، اچھا، خوب ماشاء اللہ۔ لیاقت آباد یہ تو ہے، مدنی ماحول میں جو محنت کرتا نا، یہ دعوت اسلامی کا نظام ہی ماشاء اللہ ایسا ہے، وہ اوپر آتے چلا جاتا ہے الحمدللہ۔ تو اس طرح وہ سلسلہ بھی رہا۔ پھر درمیان میں کچھ ایسا معاملہ ہوا تھا کہ میری بعض اسلامی بھائیوں سے کسی وجہ سے ناراضگی کا سلسلہ ہو گیا نا۔ اچھا، تو چند ماہ کے لیے وہ ذمہ داری کے حوالے سے وہ ترکیب نہ رہی، اور گھر بیٹھ گیا خراب ہو گیا۔ چلیں خیر، یہ بھی انکشاف ہے، یہ بھی کیا ہونے کا اس کے اندر ظاہر ہے۔ اچھا، موجود ہے ماشاء اللہ، وہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ آج آپ دوبارہ موجود ہیں، کچھ نہ کچھ تو ہوا ہوگا۔ ان شاء اللہ واز کر رہا ہوں، آج بھی بتا دیں، اللہ بولیں گے مبلغ کو بولنے نہیں دے رہے، پھر آپ بولیں گے سلسلہ ختم ہو گیا، اور جو ہے وہ اب آپ کو اگلے پروگرام میں بتائیں گے۔ پھر ایک اسلامی بہن مفادی کوشش کی کہ درس نظامی کی داخلے جامعہ میں شروع ہو گئے، داخلہ لے لیں آپ تاکہ مصروفیت بھی ہو جائے گی۔ اچھا، چھوڑا نہیں انہوں نے نہیں چھوڑا، اور سچی بات یہ ہے کہ امیر سنت نے نہیں چھوڑا۔ اچھا، ماشاء اللہ، وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ میں جب اس طرح کا معاملہ ہوا تو امیر سنت کی بارگاہ میں حاضر ہوا، امیر سنت نے بہت شفقت فرمائی، ماشاء اللہ، بلکہ عام ملاقات کے اندر جب میں لائن میں لگ کر ملا امیر سنت سے، تو جب ملاقات ختم ہوئی تو آج تک یہ بات مجھے یاد ہے کہ باپا کی عادت مبارکہ رہی ہے کہ ملاقات کے بعد ایک بہت بڑا قافلہ پیدل فیضان مدینہ سے حضرت صاحب کے گھر جایا کرتا تھا، وہاں سحری کا سلسلہ ہوتا تھا۔ تو امیر سنت جب
ملاقات کے بعد تشریف لانے لگے تو زینے پر آپ نے ارشاد فرمایا، اپنا ہاتھ دیا اور کہا کہ اس کو مضبوطی سے پکڑنا. اللہ اللہ ماشاء اللہ. سر میں یہ سمجھا کہ شاید باپا یہ فرما رہے ہیں کہ رش بہت ہوگا تو کہیں اپنے آگے پیچھے ہو جائیں، لیکن حقیقت یہ تھی کہ ماشاء اللہ مضبوط رہنا ہے. ماشاء اللہ. تو خیر باپا نے کافی دور تک ہاتھ پکڑ کے باپا مجھے چلتے رہے، پھر آستانے پہ گئے، سیوی کا سلسلہ ہوا تو صاحب نے بہت شفقت فرمائی، بہت محبت دی ماشاء اللہ. الحمدللہ سے بغل درس نظامی میں داخلہ بھی لے لیا تھا میں نے، پھر یہ سلسلہ بھی باپا کا رہا شفقتوں والا، اور الحمدللہ پھر درس نظامی کے دوران ہی کچھ ہی ماہ کے اندر الحمدللہ باب المدینہ کی مدنی احمد کی مجلس میں میری ترکیب بھی بن گئی ماشاء اللہ. کیونکہ کام کرنے کا ذہن تھا، کام کرنا ہے تو فارغ وقت کیسے گزرے گا. اور یہ بات ہے نا کہ جس کو دعوت اسلامی یہ ہے ہی ایسی چکھ لیتا ہے پھر اس کو قرار بھی تو نہیں آتا نا کہ بالکل گھر آدمی کیسے بیٹھے گا آپ بتائیں، جس سے کام کرنا ہے، درس و بیان کا سلسلہ ہے، مشوروں کا سلسلہ ہے، تو وقت گزرنا دشوار ہوتا ہے. تو باپا نے بہت شفقت فرمائی، بہت محبت دی، اور بلکہ باپا خود ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلے نظر میں رکھا اور اس طرح کر کے سنبھال لیا. ماشاء اللہ. یہ تو یہ ہے، یہ تو مدنی پھول بھی ہے نا امیر علیہ السلام نے، مدنی نواز میں مدنی پھول بھی دیا ہے. جو پہلے نہیں آتے تھے ان کو اب پہلے آتے تھے اب نہیں آتے، تو ان سے بھی ملاقات کرنے، ان تک بھی انفرادی کوشش کرنے تو ہم نے جانا ہی. اور وہ بھی دیکھیں کہ ماشاء اللہ اگر یہ بھی تو ایک ذہن میں میرے آ رہا ہے کہ دل فرسٹ جو پہلے آتا تھا اور اب نہیں آتا، اور ہم نے غفلت کی تو مستقبل کا کوئی جامعہ کا ناظم، کوئی اور اہم ذمہ دار ہم سے جو ہے وہ مس ہو جائے، چھوٹ جائے، اور وہ اس کی ایفرٹس، اس کی صلاحیتیں دعوت اسلامی کے فیوچر میں اس کا پوٹینشیل فیوچر میں استعمال ہو سکتا ہو، صحیح بات، اس کا پیشن یوز ہو سکتا ہو، اور پھر مطلب ہماری تھوڑی سی لاپرواہی کی وجہ سے وہ ہاتھ سے نکل جائے تو کتنا یعنی دین کا نقصان ہو سکتا ہے. تو اگر یعنی تھوڑی سی ہماری توجہ انفرادی کوشش ہو تو وہ نہ جانے مطلب کیا دعوت اسلامی کام کرے گا. ظاہر ہم نہیں دیکھ رہے سر اپنے توجہ کی وجہ سے اس طرح کے نقصانات ہو جاتے ہیں. جی جی. درس نظامی کا سلسلہ شروع ہوا اور الحمدللہ، اور یہ بھی ہمیں سعادت ملی کہ کنزول ایمان کے اندر حاجی مشتاق علیہ رحمہ، اچھا ماشاء اللہ، ظاہر وہ ایمان تھے وہاں کے، نہیں ان کا مکتب بھی تھا جس میں کتابیں آتے تھے، تو مشتاق علیہ رحمہ ان سے بھی ملاقاتوں کا سلسلہ رہا. اور دوسری سعادت یہ ہے کہ مفتی فاروق علیہ رحمہ ہمارے استاد تھے. ماشاء اللہ. ارے اللہ اللہ، یہ تو آپ نے وہی ماشاء اللہ، یہ تو کمال ہو گیا، دو ہستیاں اور دونوں سے نسبت ماشاء اللہ. اور ملاقاتیں حاجی صاحب کی عادتوں کے حوالے سے بتائیں، طلبا پر کیا محسوس کیا؟ مشتاق علیہ رحمہ جی جی بہت شفیق تھے ماشاء اللہ، اور درجے میں آ کر آتے تھے. ہاں درجے میں آ کر مدنی پھول دینا. ایک مرتبہ ہم قصیدہ بودر شریف پڑھ رہے تھے تو اس کے اندر اشعار میں تھوڑی سی ان سے غلطی ہو رہی تھی نا پڑھنے میں. اچھا جی جی. حول پڑھ رہے تھے جبکہ وہ ہول ہے اس کا جی. ٹھیک ہے. تو تشریح لائے درجے میں، اور جب ہم نے پڑھ لیا تو اس کے بعد بڑی محبت سے وہ آج تک وہ انداز یاد ہے، مسکرا کر فرمایا کہ اس کو اس طرح نہیں اس طرح پڑھتے ہیں. تو اس طرح کی ملاقاتیں رہی ان سے. اور پھر مفتی فاروق علیہ رحمہ بھی درجے میں پڑھاتے تھے، اور ان کی عادتیں تو باقاعدہ کتاب بھی دار علم میں شائع کی ہے. کتنے پابند تھے، یعنی میں 3 سال تقریباً پڑھا ہوگا. 3 سال میں ان کی ایک بھی چھٹی نہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. وقت کتنے پابند تھے، کیا سے بھی فیضان ملا. اور الحمدللہ باپا کی نظر کی برکت سے سلسلہ چلتا رہا، اور وہ وقت آیا کہ الحمدللہ باپا نے دستار فضیلت بھی فرمایا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دل کرتا تھا کہ ایسا نہ چھٹی جائے بیچ سے. اصل میں درس نظامی ہے ایسا کہ اس کے اندر کیونکہ شیطان تو چاہتا ہی نہیں ہے کہ کوئی مسلمان مرے اور پھر عالم کی طرف وہ جائے، تو بہت مشقتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں. میرا اپنا بھی ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اس درمیان. اچھا. یعنی اس پڑھائی کے درمیان میرا بھی ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اور اچانک ہی ہوا تھا وہ. لیکن وہی بات ہے کہ الحمدللہ جیسی ترکیب بنی صحیح ہو جامعہ بنانا شروع کر دیا. ورنہ بعضوں کا ایسا ہوتا ہے ہمارے طلبا کی، جو میں اس فیلڈ سے وابستہ ہوں، ابھی ذمہ داری بھی ہے، بعض ہمارے طلبا یہ غلطیاں کرتے ہیں کہ اگر وہ بالفرض بیمار ہو جائیں یا کسی وجہ سے چھٹی ہو جائیں، 1 مہینے سے ان کی چھٹی ہو گئی، تو نفس اور شیطانی ذہن بناتا ہے کہ اب تو سبق بہت نکل گئے ہوں گے تو اب پڑھائی کی کی بنی، وہ پھر چھوڑ دیتے. حالانکہ درس نظامی کا قاعدہ یہ ہے کہ اس کے اندر کتابیں بار بار پڑھائی جاتی ہیں. انداز مختلف ہوتا ہے، اردو میں پڑھتے ہیں، پھر عربی میں پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد مسائل کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں. تو ایسا نہیں ہوتا کہ جو اسباب آپ کے نکل گئے آئندہ آپ پڑھیں گے ہی نہیں، وہ پڑھیں گے انداز دوسرا ہو لیکن ترکیب بن جاتی ہے.
تو الحمدللہ سے وجل چھوڑا نہیں، بلکہ عامہ تک تقریباً 3 سال میں ہمارا عامہ کا وہ پیپر ہوتا ہے تنظیم مدارس کے تحت، تو 3 سال میں میری ایک بھی چھٹی نہیں تھی وہاں بھی ماشاء اللہ جانا، اور یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس حوالے سے چھٹیوں کا ذہن ظاہر آج بھی نہیں ہے، پہلے بھی نہیں تھا. تو درس نظامی کرنے کا ایک مطلب پھول یہ بھی ہے کہ طالب العلم جو ہے وہ وقت کا پابندی اور چھٹی بنا کرے، اور اس طرح وہ منزل تک پہنچ سکتا ہے. تو امام ابو یوسف علیہ رحمہ کے بارے میں یاد آئی بات جی کہ امام اعظم ان کے استاد ہیں. امام ابو یوسف بھی بہت بڑا علمی مرتبہ رکھتے ہیں. امام اعظم کا تو ماشاء اللہ شان بچہ جانتا ہی ہے، کچھ نہ کچھ واقف ہی ہے ان کے نامی سے. تو وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امام ابو یوسف سے فرمایا تھا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ یعنی تمہاری جو صلاحیت ہے وہ اس طرح نہیں تھی. ابراہیم زرنوجی رحمۃ اللہ تعالی نے نقل کیا ہے، اس کا مفہوم میں بتا رہا ہوں، لیکن چھٹی نہ کرنے کی وجہ سے برکت سے تم اس مقام پر پہنچ گئے. تو یعنی کہ ایک آپ اندازہ لگائیے کہ کتنا بڑا ٹیچر اس کو یعنی چھٹی نہ کرنے پر کتنی امفیسائز کر رہے ہیں امام اعظم جو ہے. جیسے ہم عرفی طور پر بات کہتے ہیں کل ذہن، جی 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 جس کو سمجھ نہیں آتا، لیکن اگر وہ پابند ہو درجے میں آنے کا تو وہ بھی پڑھ لیتا ہے اور صادق مند ہو. ماشاء اللہ یہ عبدالعزیز پرہار بھی یاد آ گئے ماشاء اللہ. یہ لیکن واقعہ ابھی نہیں سناؤں گا، کسی اور مستقبل میں انشاءاللہ فیوچر میں سناؤں گا، ورنہ پھر آپ سے سنیے نا. ابھی تو ہم نے درس نامے کا سلسلہ رہا اور ساتھ ساتھ مدنی کام بھی چلتے رہے. اچھا ہمارے طلبا یہ بھی اب یہ بتائیے کہ مدنی کاموں کے حوالے سے کیا مصروفیات تھیں انہیں دنوں میں؟ ابھی جیسے ایک کال آئی تھی نا ڈگری، جی 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 تو تھوڑا ٹچ ہو گیا میرا. یعنی دعوت اسلامی کی شروع میں اس طرح کی ترکیب تھی کہ ہر 2 مہینے کے بعد 4 دن کے مدنی قافلے سفر کرتے تھے ماشاء اللہ. تو ڈگری سے ہی ابتدا ہوئی تھی قافلے کی. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ، پرانی بات تازہ ہوئی. وہ کال آئی کیا کہنے ماشاء اللہ. وہ ڈگری کے ہمارے اسلامی بھائی اور وہاں کئی قافلوں میں وہاں سفر کیا. اور ابھی جاتے ہیں قافلے میں؟ ابھی تو اتنی ذمہ داریاں آپ کی، گھر بار بھی ہے، وہاں پہ بھی آپ کو ٹائم دینا ہے. گھر تو دعوت اسلامی کے مدنی کام اور قافلہ نا سب سے اوپر رکھا ہے ماشاء اللہ. باقی معاملات اچھا پرائرٹی میں پہلی لسٹ یہ ہے. چلیں تھوڑا سی مجھے اجازت دیں چند سوال کرنے کی، اسی موضوع کر لیں. کتنے عرصے سے قافلے میں جا رہے ہیں؟ قافلے عامر سے الحمدللہ سوجل مجھے ہر ماہ 3 دن قافلے میں سفر کرتے ہوئے 10 سال ہو چکے ہیں. 11واں سال میرا قافلوں کا ماشاء اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ. اور اس سے پہلے 2 دن کی ترکیب اصل میں ہوا یہ تھا کہ آج سے چند سال قبل امین سنت مدنی نامت کے حوالے سے تحصیلوں کو بلایا کرتے تھے. جی 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 کہ جس تحصیل کے مدنی نامت کے رسائل سب سے زیادہ ہوں گے تو فیضان مدینہ میں امین سنت کی بارگاہ میں اس کی حاضری ہوگی ماشاء اللہ. تو اس دوران بابا یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ ہے کوئی جس نے 26 ماہ سفر کیا ہو، تحفہ پیش کرتے تھے، جوڑا، امامہ، چادر وغیرہ. تو جب سے مطلب وہ حساب کتاب کا سلسلہ شروع ہو گیا کہ 26 ماہ ہو گئے، 41 ماہ ہو گئے، اب تو بابا 10 سال کی بھی بات کرتے ہیں کہ ہے کوئی ایسا ماشاء اللہ. تو خیر وہ جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا تو اس لیے میں 10 سال کا فگر آپ کو عرض کر رہا ہوں. ورنہ اگر ہم تھوڑا پیچھے چلے جائیں ماضی کی طرف، وہ ہر 2 مہینے میں 4 دن تو شاید 15 سے بھی اوپر چلا جائے گا. اچھا ماشاء اللہ کیا کہنے. تو چلے تو اس حوالے سے قافلے کی مضبوطی پتہ چل رہی ہے. گھر کو ٹائم دیتے ہوں گے تو کیسے ٹائم نکالتے ہوں گے؟ الحمدللہ امین سنت کا فیضان ہے کہ یہ بات شاید درمیان میں رہ گئی ہے کہ میں نے سنار کا کام، گول کا کام بھی کیا ہے 15 سال. اچھا ماشاء اللہ. تو پڑھائی کا سلسلہ بھی تھا، دنیاوی تعلیم کا، درس نظامی کا کام، اور یہ دنیاوی کام کا بھی سنار تھا، اور گھر کے کام اچھا شامل تھے ماشاء اللہ. کہ گھر کے اندر باقاعدہ اخراجات کے اندر شیئر کرتے ہیں گھر کے سارے افراد، وہ اس میں میرا بھی حصہ تھا ماشاء اللہ. میں بھی پیسے دینے کا سلسلہ، اسی طرح کوئی بڑی تقریب آتی ہے تو اس کے اندر شامل کرنے کا سلسلہ، کام کاج کے حوالے سے. پھر اللہ ابھی تو میں شادی کے بعد جیسے الگ ہو گیا ہوں کیونکہ پر جو اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں جی جی تو گھر کے تمام کام میری ہی ذمہ دار، سودا لانا، خریداری کرنا، سارے معاملات. تو اللہ کا فضل ہے سارے کام چل رہے ہیں اور میں اس میں اپنے گھر والوں کا شکریہ ادا کروں گا. اگر مجھے سن رہے ہیں، میری والدہ والی صاحب کا انتقال تو 15 سال قبل ہوگا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. میری والدہ، بہن، بھائی اور بچوں کی امی، دیگر جو گھر والے سن رہے ہیں، میں ان سب کا شکریہ بھی ادا کروں گا کہ ان کے تعاون ہی کی یہ برکت ہے ماشاء اللہ کہ کبھی بھی کسی کام میں رکاوٹ نہیں بنے، یا اس حوالے سے مطلب یہ نہیں ہوا کہ کام کون کرے گا، یہ کام کون کرے گا، تو اس طرح کا سلسلہ نہیں ہوا. انہوں نے تعاون کیا تو الحمدللہ آج اس مقام پر پہنچے اور
دعوت اسلامی کی خدمت کرنے کا موقع مل رہا ہے، گھر والوں کا تعاون ہے. مزید میں آپ سے بھی عرض کروں گا، دیگر ہمارے مدنی چینل کے جو ناظرین ہیں، میری والدہ کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، بچوں کی امی، سب کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ انہیں اور برکت عطا فرمائے. باقی ظاہر ان کا تعاون ہے تو یہ سلسلہ چل رہا ہے، انشاءاللہ چلتا رہے گا. تو گھر کے کام کاج کے حوالے سے بھی اس حوالے سے غفلت نہیں ہے، اور مدنی کاموں کے حوالے سے دیگر ذمہ داریاں سارے ہو سکتا ہے سب کچھ ساتھ جی ہو سکتا ہے، بندہ موو کرنا چاہے، سب چیزوں کو لے کے ساتھ چل سکتا ہے. گھر کا تذکرہ آیا، صبح سلب آپ لا رہے ہیں، گھر کے ایک اہم کام ہے گھر میں جو ہوتا ہے، اس سے ریلیٹڈ ایک سلسلہ بھی ہمارا اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ انشاءاللہ تعالی وہ آپ بھی دیکھیں اور ہم اپنے مدنی چینل کے ناظرین کو بھی دکھاتے ہیں. دکھائیں آپ کو دسترخوان دکھائیے جی ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک. ناظرین اب ہم تیار کریں گے بنانا فرنچ ٹوسٹ. اس کے لیے اجزاء درکار ہے: کیلا، تیل، بریڈ، الائچی، دودھ، مکھن، کھوپرا، انڈا، چینی اور خشک خوبانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے بریڈ کو 2 حصوں میں کاٹ کر دونوں حصوں پر مکھن لگائیں گے. اس کے بعد کٹے ہوئے کیلے کی سلائس بریڈ پر رکھ کر اوپر سے باریک کٹی ہوئی خشک خوبانی، پسا ہوا کھوپرا اور چینی اوپر سے ڈال کر دوسرا بریڈ رکھ کر سینڈوچ بنائیں. تھوڑی سی چینی ڈالیں گے اور اس کے بعد خشک خوبانی کے ٹکڑے. ناظرین اب بریڈ کے دوسرے حصے کو بند کر کے اسے سینڈوچ بنائیں گے. دیکھیے ناظرین یہ سینڈوچ بن گئے اور ساتھ ہی 2 عدد انڈے اور 1 کپ دودھ پھینٹ کر سینڈوچ کو اس پہ ڈپ کر کے فرائی پان میں ہلکی آنچ پر فرائی کریں. ناظرین اب فرائی کرنے کے لیے فرائی پان میں تیل ڈالیں گے. لیجیے ناظرین تیل گرم ہو گیا ہے. 1 چٹکی چھوٹی الائچی کا پاؤڈر ڈالیں گے. چپ کرنے کے بعد اسے فرائی کریں. ناظرین دیکھیں اس کا رنگ کتنا خوبصورت اور براؤن نظر آ رہا ہے، اور جب ہلکا براؤن ہو جائے تو اسے نکال لیجئے. اس پر مزید سینڈوچ کو اچھا بنانے کے لیے تاکہ آپس میں جڑ جائیں اوپر سے تھوڑا سا پیسٹ اور ڈالیں گے. لیجیے ناظرین شام کی چائے کے ساتھ مہمانوں اور اہل خانہ کی خاطرداری کے لیے بنانا فرنچ ٹوسٹ تیار ہے. ناظرین مزید ذائقے کے لیے آپ چاہیں تو بنانا فرنچ ٹوسٹ دودھ میں ڈپ کر کے شاہی ٹکڑوں کا مزہ بھی لے سکتے ہیں. فریج میں رکھیے اور شاہی ٹکڑے
انجوائے کیجیے. سمت وہ ذیشان گیا نعمتیں بانٹتا سمت وہ ذیشان گیا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلیں شاہ صاحب ایک بات تھوڑی سی ادھوری رہ گئی نا جی, وہ چاہوں گا مکمل ہو جائے. پھر وہ منقبت بھی سنانی ہے. منقبت کی ماشاء اللہ بہت ساری فرمائشیں ہیں, SMS پر بھی بہت ہیں, کالس کا بھی مجھے بتا رہے ہیں وہ پڑی ہوئی ہیں, اور SMS تو ماشاء اللہ ابھی تو تعداد ہے جو آئی جا رہی ہے اور آ بھی چکی ہے. لاسٹ ٹائم ماشاء اللہ تقریباً 1000 کے قریب SMS تھے الحمدللہ. لیکن ہم تھکے نہیں ہیں بھائی, آپ بھیجتے رہتے ہیں SMS. باقاعدہ مجلس سے ماشاء اللہ پڑتی رہتی ہے, آپ کی جو مشورے ہیں فرمائشیں نوٹ کرتے رہتے ہیں, اور مجھے بتایا جاتا رہتا ہے کہ یہ مطلب سچویشن چل رہی ہے. چلتے ہیں نعت خان اسلامی بھائی سے پہلے شاہ صاحب کی خدمت میں. آپ جامعہ میں پڑھ رہے تھے, مدنی کام کے حوالے سے بھی آپ ماشاءاللہ مضبوطی تھی نا, نظر آ رہی تھی. تو جامعہ کی پڑھائی کے حوالے سے آپ کی کیا پرفارمنس رہی تھی, اس کا بھی تھوڑا سا اگر کچھ اس پر بھی بات کر لیں. جامعہ کی پڑھائی کے حوالے سے یہ ہے کہ الحمدللہ کنزول ایمان میں پڑھا. جی جی. اور 2 سال پھر قرآن مدینہ میں پڑھا ماشاء اللہ. میرا حدیث یہی کیا تھا ماشاء اللہ. تو کنزول ایمان میں جو ہمارے اساتذہ تھے الحمدللہ آج بھی موجود ہیں. تو یعنی کنزول ایمان سے لے کر دور حدیث تک جو درجات ہمارے بنتے ہیں, اکثر درجات کے اندر پوزیشن آتی رہی ہے ماشاء اللہ. اچھا. اور تنظیم المدارس کی جو امتحانات ہوتے ہیں اس کے اندر ممتاز ما شرف ایک ہماری جامعہ میں اصطلاح ہے. جی جی جی. غالباً A1 گریڈ جسے کہا جاتا ہے. اچھا اچھا. الحمدللہ ان نمبروں سے ہم نے امتحان میں مطلب پاسنگ حاصل کی ہے. پڑھائی کے حوالے سے وہی بات ہے کہ جو روز آئے گا آگے بیٹھے گا سبق یاد کرے گا تو پڑھے گا نا وہ ماشاء اللہ, وہ آگے بھی جائے گا. صحیح ہے. یہ سلسلہ ہے, مدنی کام بھی چلتے رہے, پڑھائی بھی چلتی رہی اور دیگر معاملات بھی چلتے ہیں ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ اور برکتیں عطا فرمائے ماشاء اللہ. بڑی انسپائرنگ یعنی کہ موٹیویشنل قسم کی جو گفتگو ہوئی اور بڑا مزہ آیا آپ سے بات کر کے. تلاوت کی فرمائش بھی آئی ہوئی ہے, سورہ بقرہ شریف کی فرمائش آئی ہوئی ہے, وہاں عرب شریف سے, یہاں سے سورہ حشر بھی کہا تھا. اب آپ کے اختیار میں ہے, دونوں آپ کو بتا دیتا ہوں, دونوں میں سے آپ جو آخری جو آیات ہیں تلاوت عرب شریف والوں کی نسبت ماشاء اللہ. چلیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يكلف الله نفسا إلا لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمنت بالله صدق الله العظيم. جزاک اللہ خیرا واحسن الجزا. غوث پاک رضی اللہ عنہ کی منقبت اور امیر علیہ سنت کی منقبت
دونوں منقبتیں سنا دیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وسلم. امیر علیہ سنت کی منقبت کے دو ایک اشعار سنا دیں. میرے پیر دی گھر دم خیر ہوئے، میرے پیر دی گھر دم خیر ہوئے، پاوے کرو بیر ہوئے، پاوے کرو بیر ہوئے، میرے پیر دی گھر دم خیر ہوئے، میرے پیر کی ہر دم خیر ہوئے، میرے پیر کی حسن نرالی سب ماما کے زلفا کالے، میرے پیر کی حسن کی خیر ہوئے، میرے پیر کی حسن کا خیر ہوئے، میرے پیر کی ہر دم خیر ہوئے، میرے پیر کی ہر دم خیر ہوئے، جیڑا لڑکا نبیاں ولیاں دادی رسکا میرے مرشد دادی رسکا میرے دادا دادی رسکا میرے دادا اس رسک میرا پیر ہوئے، اس رسک میرا پیر ہوئے، میرے پیر کی ہر دم خیر ہوئے، میرے پیر کی ہر دم خیر ہوئے. ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیرن واحسن الجزا. ربا سارے تاریاں بھی خیر ہوئے انشاءاللہ. پھر خیر کا سامان لیے یعنی نیکیاں کرنے کی نیت سے انشاءاللہ پھر یہ محفل سجائیں گے. آپ ہوں گے، ہم ہوں گے، اور کون ہوگا؟ اسٹے ٹیون ٹو اس. جزاکم اللہ خیرن واحسن الجزا. پھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، پھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے،